سننے دیکھنے والوں کو انعام کا سلام پہنچے۔ دوستو، پاکستان ایران کے درمیان جو ابھی حالیہ واقعات ہوئے ہیں، ایران نے پاکستانی علاقے میں میزائل حملہ کیا اور پاکستان نے جواب دیا، اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ پہلی بات یہ کہ یہ حملہ کیوں کیا گیا۔ دوسری بات ہم یہ کریں گے کہ اس حملے کے نتیجے میں کیا چیزیں واضح ہوئی ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ حملے کے مقاصد کیا تھے۔ پہلی بات یہ کہ یہ حملہ کیوں کیا گیا، کن چیزوں کو مد نظر رکھ کے کیا گیا۔ ہمارے پچھلے 6-7 مہینے سے یہ جو باتیں چل رہی تھیں، جن میں ہمارے سابق فوجی چند جو غیر ملک میں بیٹھے ہیں، جیسے برطانیہ اور کینیڈا میں اور شاید امریکہ میں بھی، ان کی جو پھیلائی ہوئی چیزیں تھیں، ان کے اپنے مسائل ہوں گے فوج کے ساتھ، لیکن ان کی جو باتیں تھیں، انہوں نے دشمنوں کو یہ شے دی کہ وہ کسی قسم کی کارروائی کر سکیں پاکستان میں۔ تو میں درجہ بدرجہ بات کروں گا یہ کن چیزوں کو مد نظر رکھ کے یہ حملہ کیا گیا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہی جاتی رہی کہ پاکستان کے اقتصادی حالات بدتر ہیں، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان حالات میں کوئی بھی فوج کسی قسم کا انیشیٹو نہیں لیتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان باہر کے بیٹھے ہوئے ہمارے فوجی ریٹائرڈ فوجیوں نے جو پاکستانی فوجی کمان کے بارے میں باتیں کیں، انٹیلیجنس چیف کے متعلق جو باتیں کیں، وہ اس تواتر سے کی کہ ہم تو پاکستانی باہر کے دشمن بھی سمجھنے لگے کہ واقعی پاکستانی فوج کی صلاحیت، پاکستان کے آرمی چیف، پاکستان کی انٹیلیجنس اور تینوں سروسز یہ شاید بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ اتنی غلط بیانی کی کہ اب ہمیں شرم محسوس ہو ان کو دہرائیں۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ جیسے ایاز صادق نے کہا تھا کہ آرمی چیف جنرل باجوہ کی کانپیں ٹانگ رہی تھیں جب یہ ہندوستانیوں نے حملہ کیا تھا 19 فروری کو۔ اور اگلی بات یہ کہ جنرل باجوہ کا یہ کہنا کہ پاکستانی فوج کے ٹینکوں کو زنگ لگ چکا ہے۔ تو یہ سب چیزیں وہ تھیں جنہوں نے یہ طے کیا کہ پاکستان کو چیک کیا جائے کہ وہ کس دفاعی صلاحیت کے کس لیول پر ہے، تاکہ اسی کی بنیاد پھر آئندہ پاکستان پر ممکنہ فوجی کارروائیوں کا شیڈیول تیار کیا جا سکے۔ چنانچہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھارت نے، غالب امکان یہ ہے کہ بھارت نے اور اس کے ساتھ تو امریکنز، اسرائیلی اور برطانوی شامل ہوتے ہیں، انہوں نے یہ کیا کہ پاکستان پر اس کے قریبی ہمسایہ کے ذریعے سے ایک کارروائی کرائی جائے، اور اس سے اندازہ ہوگا کہ پاکستان کس حد تک اپنی دفاع کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں جو ایران کو استعمال کیا گیا، میں یہ بتاؤں کہ ایران کو کیسے استعمال کیا گیا۔ ایران کو استعمال کرنے کی طریقہ یہ تھا کہ شاید پاسدار انقلاب ان میں غیر مفالق کی انٹیلیجنس ایجنسیز انگریس کر چکی ہیں، انہوں نے اپنے جو بھی ان کے ایجنٹ سے، ان کے ذریعے انہوں نے ہائی کمان کو باور کرایا کہ یہ پاکستان پر حملے کا بہترین وقت ہے، اور اس سے ایران اپنی دفاعی کمزوریوں پر قابو پا سکے گا۔ ایران کا مقصد دفاعی کمزوریوں پر قابو پانا تھا، اور ان کے ایجنٹس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت کا پردہ چاک کیا جائے۔ چنانچہ یہ حملہ کیا گیا، اور اس کے مقابلے میں دنیا کی توقعات کے برعکس، بھارت کی ایران کی توقعات کے برعکس، پاکستان کا
جو جواب تھا انتہائی مربوط، انتہائی پروفیشنل اور انتہائی قابل ستائش تھا کہ انہوں نے پن پوائنٹ ایکوریسی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا، اور یہ اہداف حملہ کرنے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، پن پوائنٹ ایکوریسی سے اور اس انٹیلیجنس کی بنیاد پر کہ یہاں پر آپ کے دشمن چھپے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی کارروائی تھی۔ اگر یہ کارروائی کامیاب نہ ہوتی، دشمن پاکستان کے دشمن نان ایرانی نہ مارے جاتے، تو پھر یہ کوئی اور بات ہوتی، اور اس سے ایران پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ اور زیادہ گمبھیر ہو جاتے۔ چنانچہ یہ کارروائی انجام کو پہنچی، اور اس سے تین چار باتیں بہت واضح ہو گئیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ابھی تک دنیا کی ممتاز ترین انٹیلیجنس ایجنسیوں میں ہے، جس نے اسٹیٹ آف دی آرٹ ایکوریسی اور ریئل ٹائم انٹیلیجنس مہیا کی۔ پاکستان کی آرمی کی ہائی کمان، اس کے متعلق جو باتیں کی جاتی رہیں، وہ سارا نظریہ، وہ ساری توقعات وہ پاش پاش ہو گئیں۔ اور پاکستان فوج کے متعلق یہ کہنا ہے کہ عوام اور فوج میں دوری ہے، بلا شبہ پاکستان کی افواج کی ٹاپ لیڈرشپ عوام میں کچھ ایسے مسائل سیاسی طور پر ابھرے ہیں، اور ان حملوں نے اور پاکستان کے عوام نے جس طرح فوج سے محبت کا اظہار کیا ہے، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پاکستانی فوج اور عوام میں جو رشتہ موجود ہے اس کو کسی صورت بھی کمزور نہیں کیا جا سکتا، چاہے جائے کہ وقتی طور پر کچھ مسائل ہوں۔ تو اس چیز نے ثابت کیا کہ عوام اور فوج یہ دونوں پاکستان کی فوج ہے، اسلامی فوج ہے، اور یہ ان کو کسی بھی طریقے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو دفاعی نظام ہے وہ کس حد تک ایکوریٹ ہے، کس حد تک ریلائبل ہے، اور ان کی رسپانس صلاحیت کتنی کس لیول کی ہے۔ تو اس نے پاکستانی عوام کو یہ بات سمجھنے پر مجبور کیا ہے کہ ان کی افواج بہت زبردست اور پاکستان کے لیے کسی بھی قربانی دینے کی آرزو سے لیس ہیں۔ ایک بھارت کا یہ جو نظریہ تھا، اس نے ایران کو آگے کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو امید تھی کہ پاکستان اپنے اقتصادی اور اندرونی حالات کی وجہ سے ریئیکٹ نہیں کرے گا، اور پھر بھارت چائنا کو یہ باور کرائے گا کہ پاکستان تو لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، آپ گلگت بلتستان کے معاملے میں ہم سے ڈیل کریں۔ اور اس دوران بھارتی الیکشن آنے والے ہیں، تو پاکستان پر بھی وہ سرجیکل اسٹرائک جس کا وہ بھجن گاتا رہے، وہ پھر اس کو کرنے میں شامل تھی۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے ایران کو آگے کیا گیا، اور یہ ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی بات ہے کہ ہم جس فوج اور جس انٹیلیجنس پر بھروسہ کرتے تھے، اس نے توقعات سے بڑھ کر یہ کام سر انجام دیا، اور پاکستان اور عوام اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے، اس دین کے لیے کبھی بھی جدا نہیں کیے جا سکتے۔